السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی پیاری سی کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے پھر اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا مصیبت ہے یہ، بارش بھی اسی وقت ہونی تھی، اور ویسے تو لاہور کی بارش کتنی جلدی ختم ہوتی ہے۔ آج لگتا ہے بادل نے سارے قطرے ختم کر کے ہی گھر جانا ہے۔ ادینہ کی جھنجھلاہٹ بھری آواز آئی۔ روحا اور ادینہ اپنی ایک فرینڈ کی شادی سے واپسی پر رکشہ پہ بیٹھی گھر جا رہی تھی کہ رکشہ آدھے راستے میں ہی کسی خرابی کے باعث بند ہو گیا۔ اوپر سے ایسی طوفانی بارش شروع ہوئی کہ علامہ اب رات کے پھیلتے سائے دیکھ کر دونوں کی پریشانی عروج پر تھی۔ اور اگر بارش ہونی ہی تھی تو کیا یہ ضروری تھا ہمارے رکشہ خراب ہوتا؟ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کتنا منع کیا تھا امی نے کہ مت جاؤ، آپ کے بنا تو اس کی شادی نہیں ہونی تھی نا۔ روحا کو رہ رہ کر اپنے کل ہونے والے پیپر کی ٹینشن ستا رہی تھی، جس کی تیاری اس نے ابھی کرنی تھی۔ اب تم شروع ہو جاؤ بھائی صاحب، کیا آج کی تاریخ میں یہ رکشہ ٹھیک ہو جائے گا؟ روحا کو جھاڑ پلا کر باقی کا غصہ اس نے رکشے والے پر اتارا۔ باجی اب اپنا کوئی اور انتظام کر لو، میرا رکشہ کسی مکینک کو دکھائی بغیر ٹھیک نہیں ہوگا۔ خالی رکشے کو تو میں گھسیٹ لوں گا، آپ کو اس طوفان میں کہاں لیے پھروں گا۔ رکشے والے کی بات نے اس کا دماغ گھما دیا۔ اس موسم میں ہم کوئی اور انتظام کہاں سے کریں گے؟ تو میں کیا کروں؟ رکشے والے نے بے چارگی سے کہا۔ روحا اور ادینہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ادینہ جانتی تھی، اسی لیے اس نے روحا کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ جلدی سے علاقے کا جائزہ لیا۔ ڈیفینس کا کوئی بلاک تھا۔ ایک دم اسے یاد آیا کہ اسی روڈ پر اس کے باس کا گھر ہے۔ جلدی سے اس نے موبائل بیگ سے نکال کر کوئی نمبر ملایا۔ ہیلو ہنا یار، جلدی سے سر شہیر کے گھر کا ایڈریس تو بتاؤ۔ اوکے تھینکس، ہاں صبح بتاؤں گی۔ اس نے جلدی سے دماغ میں مطلوبہ ایڈریس دہرایا اور دائیں جانب کوٹھی کو غور سے دیکھا۔ اسے لگا کہ اس کی مطلوبہ جگہ تو یہی ہے۔ بھائی بس ایک کام کرو، میں آپ کو ایک ایڈریس لکھ کر دیتی ہوں، چیک کر کے آؤ یہ سامنے والے گھر کا ایڈریس یہی ہے۔ ادینہ نے جلدی سے ایک صفحے پر ایڈریس لکھا۔ وہ رکشہ والا دائیں جانب بنے گھر کی نمبر پلیٹ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ کیا کرنے لگی ہیں اب آپ؟ روحا نے کسی قدر سراسیمگی سے اپنے ڈیئرنگ بہن کو دیکھا۔ کسی بھی وقت کچھ بھی کر دیتی تھی۔ چپ کرو تم، ادینہ نے اسے خاموش کروایا۔ جی باجی یہی ہے، رکشہ والا بارش میں بھیگتا واپس آتے ہوئے بولا۔ بس بھائی، ہم اب تھوڑی دیر تک تمہارا رکشہ چھوڑ دیں گے، ادینہ نے جوش سے کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، ہاؤ آر یو ادینہ؟ شہیر کی گھمبیر آواز سنائی تھی۔ آئی ایم گڈ سر، آپ اس وقت گھر پر ہیں؟ جی خیریت؟ شہیر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سر ہم آپ کے گھر کے باہر ہیں، اگر آپ ہمیں اندر آنے دیں، باقی کی ڈیٹیل میں پھر سناتی ہوں۔ واٹ؟ اوکے آئی ایم کمنگ۔ حیران ہوتا چھتری لیتا باہر بھاگا، کیونکہ گیٹ کافی فاصلے پر تھا اور وہاں تک پہنچتے وہ بھیگ سکتا تھا۔ چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا کہا، تم نے اگر جانے سے انکار کیا نا، میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ وہ جو ادینہ کو کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، اس کے تیول دیکھ کر خاموشی سے رکشے سے اتری، پھر بھاگتے ہوئے شہیر کے دروازے تک آئی، جہاں وہ گیٹ کھولے پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ دوسری چھتری ادینہ کو پکڑائی، ان کو لیے سیدھا ڈرائنگ روم کی جانب آیا۔ ہاں جی، اب بتائیں یہ ایڈونچر کس خوشی میں تھا؟ شہیر نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روحا تو اس کا ڈرائنگ روم دیکھ کر دنگ رہ گئی، جہاں کی ایک ایک چیز لاکھوں کی معلوم ہوتی تھی۔ ادینہ کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ ایکچولی سر، اسی بلاک میں میری ایک فرینڈ کی شادی تھی، واپسی پہ رکشہ آپ کے گھر کے باہر خراب ہو گیا۔ اب اتنی بارش میں دوسری سواری کیسے ملتی؟ میں نے سوچا کچھ دیر آپ کے ہاں بیٹھ جائیں، رکتی ہے تو کوئی اور دیکھتے ہیں۔ ادینہ نے تفصیل بتائی۔ اس دوران اس کی نظر روحا کو بار بار دیکھ رہی تھی، جس کے لیے شہیر کے علاوہ باقی ہر چیز توجہ طلب تھی۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ بائی دا وے، ان کی تعریف؟ شہیر نے روحا کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ سوری، میں انٹروڈکشن کروانا تو بھول ہی گئی۔ مائی ینگر سسٹر روحا۔ اب شہیر نے اپنی آنکھوں کا فوکس باقاعدہ اس کی جانب کیا۔ کون سے گریڈ میں ہیں آپ؟ شہیر نے شرارت سے اس سے پوچھا۔ واقعی اپنی عمر سے بہت چھوٹی نظر آتی تھی۔ وہ جو شہیر کی شرارت سمجھ کر پیچ و تاب کھا رہی تھی، ادینہ کے کہکہے پر اسے گھولنے لگ گئی۔ نہیں سر، شی از اے یونیورسٹی گرل۔ ریئلی؟ صاف لگ رہا تھا۔ شہیر مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ، جس میں 6 فٹ سے نکلتا قد، کالی گہری چمکدار آنکھیں، کھڑی ناک اور ہلکی سی شیف، سب اس کی پرسنالٹی کو کمپلیٹ کرتے تھے۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں اپنی مدر کو لے کر آتا ہوں۔ کیا لیں گی آپ لوگ اس وقت؟ جوس، چائے، کسی بھی تکلف کے بغیر بتائیے گا، شہیر نے اٹھتے ہی پوچھا۔ سر بس چائے پلوا دیں، کوئی اور تکلف مت کیجیے گا پلیز۔ ادینہ نے سہولت سے صرف چائے کا کہا۔ شہیر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سچ میں اتنے ہی کائنڈ ہے یا آپ کے لیے کوئی اسپیشل آفر ہے؟ روحا نے مشکوک نظروں سے ادینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شٹ اپ ڈفر، سر سب کے ساتھ اتنے ہی نائس ہیں، اور ویسے بھی ہم یونیورسٹی فیلو رہ چکے ہیں، اسی وجہ سے میری فرینکنس ہے ان کے ساتھ۔ اتنی دیر میں اپنی ماما کو لے آیا، تعارف کروایا تو وہ روحا کو دیکھ کر نثار ہو گئیں۔ شفاف گندمی رنگت، پتلے سے ہونٹ، اور سب سے نمایاں اس کی اوپر کو مڑی گھنیری پلکیں تھیں جو اس کی معصومیت میں اضافہ کرتی تھیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر کے جب وہ اٹھیں تو بارش تھم چکی تھی۔ شہیر نے اپنی کار پہ انہیں ڈراپ کیا، مگر سارے راستے بیک ویو مرر سے شہیر کی نظروں نے جتنا اسے ڈسٹرب کیا، اس نے اترتے ہوئے اسے چھچورے کا لقب دے دیا۔ ادینہ اور روحا 3 بہنیں تھیں۔ ان کے والد ابرار صاحب دل کے مریض ہونے کی وجہ سے کوئی کام کرنے کے نہیں تھے، ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ اچھے وقتوں میں اپنا گھر بنا لیا، پینشن اور ایک دکان پر گزر بسر تھی۔ بیٹیاں سب اسکالرشپ پہ پڑھ گئی تھیں۔ سب سے بڑی بسمہ نے ایم اے اکنامکس کیا، اور ساتھ ہی اس کی شادی ابرار صاحب کے دوست کے بیٹے سے ہو گئی۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ دوسرے نمبر پہ ادینہ تھی، ایم بی اے کے بعد جاب کر رہی تھی۔ اس کا نکاح خالہ کے بیٹے سے ہوا تھا جو آسٹریلیا میں رہتا تھا۔ ادینہ کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، سو ادینہ نے جاب شروع کر دی۔ سب سے چھوٹی روحا IR میں ماسٹرز کر رہی تھی، ابھی اس کا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ شہیر اپنے والدین آسیہ اور رزاق صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک بہن ہے زنیرہ، جو اپنے شوہر ولی اور 2 بچوں کے ساتھ ملک سے باہر جرمنی میں ہے۔ شہیر MBA کے بعد اپنی گارمنٹس فیکٹری کھول لی تھی، جس میں وہ زیادہ تر اپنی یونی کے ٹاپ اسٹوڈنٹس کو چانس دیا، جس میں ادینہ بھی تھی۔ شہر کے مل آنرز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ روحا یار، یہ رسالہ چھوڑو، میرے ساتھ کچن میں آؤ، شہیر کی ممی آئی ہیں۔ ادینہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ کیا؟ وہ کیا کرنے آئی ہیں؟ روحا حیرت سے چلائی۔ بے وقوف، آہستہ بولو، ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں کہ ایک کمرے کی آواز دوسری جانب نہ جائے۔ ادینہ نے دانت پیستے ہوئے گھورکا۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو پتہ نہ ہو، سیدھی طرح بتائیں، نہیں تو میں آپ کے ساتھ کچن میں نہیں جاؤں گی۔ ادینہ نے اس کی دھمکی پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ 007 کی اماں نہ بنو، سیدھی طرح چلو، بتا رہی ہیں یا؟ روحا نے اسے زچ کیا۔ تمہارا رشتہ لائی ہیں شہیر کے لیے۔ کیا؟ روحا کی چیخ کا گلا بر وقت ادینہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے دبایا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مرواؤ گی کیا؟ ویسے یہ خوشی کی چیخ تھی یا صدمے کی؟ ادینہ نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ آف کورس، صدمے سے۔ اس چھچورے کی اتنی ہمت! روحا کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ شہیر کا دماغ درست کرائے۔ واٹ نان سینس روحا، دنیا ملتی ہے اس پہ، اتنے ڈیسنٹ ہے وہ۔ ادینہ نے کسی قدر برا مانتے ہوئے کہا۔ تو وہ کیوں اس دنیا پر نہیں مر گیا؟ روحا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، ابھی تو میرے ساتھ چلو، یا امی کو بلاؤں؟ ادینہ نے گھرکتے ہوئے کہا۔ جیسے وہ چائے کے لوازمات سے بھری ٹرالی کو لے کر ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئی، شہیر کے ممی اور ڈیڈی نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ وہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ان کی محبت پر شرمندہ ہو کر ان سے ملنے کو خود آگے بڑھی۔ شہیر کی ممی نے بیٹھتے ہوئے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ چائے خوشگوار ماحول میں پی گئی۔ واپس جانے سے پہلے شہیر کی ممی نے اس کے ہاتھ پہ ہزار کے کتنے ہی نوٹ رکھ دیے۔ ارے بہن جی، ابھی یہ مت کریں، ہمیں سوچنے کا تو موقع دیجیے، دامادوں سے بات کر کے ہم جلد ہی آپ کو جواب دیں گے۔ روحا کی امی نے روحا سے پیسے لے کر واپس پکڑاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بہن، یہ تو بس ہم ویسے اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، آپ اطمینان سے سوچیں، لیکن جواب ہمیں ہاں میں ملے۔ شہیر کی ممی نے روحا کو ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ۔ سب کے منہ سے بے اختیار ایک ہی لفظ نکلا۔ اگلے کچھ دن روحا کی زندگی کے سب سے مشکل دن تھے، کیونکہ اگلے دن ہی اس کے امی ابو شہیر سے مل آئے۔ اسی رات دامادوں کو تفصیل بتائی۔ موسیٰ، جس کے ساتھ ادینہ کا نکاح ہوا تھا، ادینہ کے توسط سے شہیر کو بہت اچھے سے جانتا تھا، سو اس نے تو فوراً ہی رضامندی دے دی۔ جبکہ بسمہ اور اس کا شوہر رمیس، جو کہ کراچی میں رہتے تھے، 1-2 دن میں ہی لاہور آ گئے تھے۔
शहीर से मिलकर इत्मीनान किया और इन लोगों को हाँ में जवाब दे दिया। इस तमाम वक्त में रोहा खामोश तमाशाई थी। आखिर बिस्मा के आगे फट पड़ी जब वो इसे शहीर के हवाले से छेड़ रही थी। अदीना भी पास बेड पर बैठी लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रही थी। बस करें आप सब, तंग आ गई हूँ मैं घर में ये सब बातें सुनकर। नहीं करनी मुझे किसी के साथ शादी। गुस्से में बिस्मा को टोकती वो हाथों पर चेहरा झुका कर रो पड़ी। बिस्मा तो इसके रिएक्शन पर शौक ही रह गई। अदीना की हालत में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। क्या कह रही है ये? बिस्मा के मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज निकले। उसने अदीना की तरफ रुख मोड़कर पूछा। रोहा से वो बहुत प्यार करती थी। शादी से पहले माँ बनकर इसका ख्याल रखती थी। बेख्तियार इसको अपने साथ लिपटाया। बकवास कर रही है, इसको करने दें। अब होती कौन है मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाली? रोहा चिल्ला कर बोली। इसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सफ़िया बेगम घबरा कर अंदर आई। क्या हुआ है? उन्होंने घबरा कर पूछा। पूछे इनसे, क्यों मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला ये कर रही हैं? ये कोई सब्जेक्ट है या एडमिशन का मामला है जो मैं इन पर डिपेंड कर लूँ? मेरी ज़िंदगी का मामला है ये। अदीना की जानिब गुस्से से देखती आंसू साफ करते हुए बोली। अदीना, तुमने तो कहा था कि रोहा राज़ी है। बिस्मा ने हैरत से अदीना की जानिब देखा। गुस्से से लैपटॉप बंद कर रही थी। अदीना? सफ़िया बेगम ने भी बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। क्या अदीना, ये कोई भी बेतुका फ़ैसला करेगी? हम मान लेंगे। हाँ, इसने इनकार किया था और जिस बात पे किया था वो बात बताऊं, आप एक लगाएंगी इसको? अदीना ने माँ को देखते हुए कहा। इसने बिस्मा को बारिश वाले दिन की बात मन्नो अन सुनाई और ये भी कि वापसी पर रोहा को बार बार देखने की वजह से रोहा ने इसका नाम छिछोरा रख दिया। रोहा को उम्मीद नहीं थी कि वो माँ के सामने ये सब कह देगी। वो दोनों मुस्कुराने लगी। इसको ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो गलत बंदा होता तो रिश्ता क्यों भेजता। इतनी चाहत से इस डफर का जिक्र करते हुए इसने आंटी को घर भेजने की परमिशन ली थी। इतना अच्छा लड़का है, किस बात पे हम इसे रिजेक्ट करें? अदीना ने अच्छी खासी से झाड़ पिलाई। बस मुझे नहीं करनी शादी वाती। देख रोहा, तूने मुझे कभी नहीं सताया। फजूल की बातें ना कर। मैं तेरी बेमकसद बातों में इतना अच्छा रिश्ता तो नहीं गंवा सकती। बिस्मा, तुम ही समझाओ इसे। सफ़िया बेगम इसके उज़र को खातिर में लाए बगैर बाहर चली गई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतना अच्छा लड़का है, सब कुछ है इसके पास, तुम्हें चाहत से अपना रहा है। बिस्मा ने इसकी गोद में रखे हाथों में हाथ रखते हुए कहा। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल गलत रोहा। इस रिलेशन में आप साथ रहते हो भी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन का रीज़न तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं। बिस्मा ने इसे रसानियत से समझाते हुए कहा। ओए होए, फर्स्ट इम्प्रेशन, एक दो मुलाकातें करवाना दूँ? अदीना ने शरारत से कहा। जी नहीं, आप तो रहने ही दें। रोहा ने गुस्से से इसे देखा। देखो मेरी जान, अम्मी अब्बू हम सब इस रिश्ते पर बहुत खुश हैं। क्या हम सब का लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? मैंने ये तो नहीं कहा। रोहा ने जल्दी से कहा। फिर हम पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा तुम्हारे लिए। बिस्मा ने इसे खुद से लगाते तसल्ली दी। अगर तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं शहीर को कहती हूँ तुम्हें तफसीली कॉल करे और अपने दिल का हाल सुनाए। अदीना अब भी शरारत से बाज नहीं आई। ख़बरदार, जो आपने इन्हें मेरा नंबर दिया। बस करो, मत तंग करो। बिस्मा ने मुस्कुराहट दबाते इसे घुरका। क्या सच में अपिया, ये रिश्ता मेरा हार्ट फेल करवाएगा? रोहा रोने वाली हो गई निकाह की खबर सुनकर। रिश्ता तय होते ही महीने बाद मंगनी की डेट फिक्स हो गई और अब मंगनी से एक हफ्ता पहले शहीर के घर वालों की तरफ से निकाह की डिमांड आ गई। हाँ, ऐसे नहीं कहते। देखो जानी, उनकी रीज़न भी जेन्युइन है। अब इसकी बहन कम से कम 2-3 साल तक दोबारा पाकिस्तान तो नहीं आ सकती। तो निकाह का इवेंट ही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो इस मंगनी को निकाह में बदल देते हैं तो हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। बिस्मा जो इसकी मंगनी के लिए आई थी इसे समझाते बोली। हाँ, अभी वो निकाह का कह रहे हैं, उसी दिन रुखसती का भी कह देंगे। आप सब तो वैसे ही मुझे निकालने को तैयार बैठे हैं। अपने दिल की भड़ास निकालते आखिर वो घुटनों में सर दिए रो पड़ी। वो सब बाज़ार से आकर अभी लाउंज में बैठी ही थी कि शहीर के घर से निकाह करने का फ़ोन आ गया। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं शहीर को कहती हूँ रुखसती भी करवा लो। अदीना की शरारती अंदाज पे रोहा को गोया मिर्चें लग गई। इनको चुप करवा लें आप। बिस्मा को कहते इसने अदीना की जानिब इशारा किया। कुछ नहीं होता यार, चेयर अप। इसने अदीना को घूरते हुए रोहा को प्यार से अपने साथ लगा लिया। कब इसने इजाब कबूल किया वो नहीं जानती थी। बस इसे यही डर लगा हुआ था कहीं रुखसती का ऑर्डर ना आ जाए।
نکاح کی تقریب شہیر کی فیملی نے دیوان خاص میں ارینج کی ہوئی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ لڑکی کے گھر والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ پس و پیش کے بعد روحا کے پیرنٹس مان گئے۔ نکاح کے بعد جب روحا کو شہیر کے ساتھ بٹھانے کے لیے لایا گیا تو روحا کے چہرے پر الگ سے ریڈ کلر کے دوپٹے کا گھونگھٹ گرایا گیا تھا۔ روحا کا ڈریس آف وائٹ راجستھانی فراک اور ریڈ چوڑی دار پاجامہ تھا، جبکہ دوپٹہ بھی آف وائٹ تھا۔ شرٹ اور دوپٹے پر ریڈ کام ہوا تھا۔ شہیر آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ واسکٹ پہنے ہوئے بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے روحا بہنوں کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہی تھی، شہیر کے دل کی دھڑکن بھی بڑھا رہی تھی، اور بیک گراؤنڈ پر مومنہ مستحسن اور دانیال ظفر کی آواز، میں یہاں ہوں منتظر، تم وہاں ہو بے خبر، ماحول کو مسمرائز کر رہی تھی۔ شہیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ جو وہ اسٹیج کے قریب آئی، شہیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج کے اوپر آنے میں مدد دی۔ جیجا جی گھونگھٹ اٹھائیں۔ شہیر ادینہ کی آواز پر اس کے سامنے مسکراتا کھڑا ہوا۔ جیسے ہی گھونگھٹ الٹا، سب کی تالیوں کے ساتھ اسٹیج پر ترتیب سے چاروں جانب لگے ویڈنگ فاؤنٹینز چل پڑے۔ روحا کو دیکھ کر شہیر بس اتنا ہی کہہ پایا، بیوٹیفل۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، میری بھابو تو بہت ہی پیاری ہیں۔ اب سمجھ آیا گلیشیئر پگھل کیسے گیا۔ زنیرہ نے اسٹیج پر آتے ہوئے روحا اور شہیر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بڑھ کر روحا کی پیشانی چوم لی۔ شہیر نے محبت پاش نظروں سے روحا کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی بندیاں ٹھیک کی، جو روحا کی پیار کرنے سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ شہیر کے ہاتھوں کے لمس نے روحا اندر تک کانپ گئی۔ جیجا جی، جتنے آپ تیز جا رہے ہیں نا، ہمیں ڈر ہے کہیں آج رخصتی بھی نہ کروا لیں۔ ادینہ نے روحا کے دل کا سوال کیا۔ ہو بھی سکتا ہے، آپ کی بہن کے تیور میری نیت خراب کر رہے ہیں۔ شہیر کی مسکراتی آواز میں دیے جانے والے جواب نے روحا کے اوسان خطا کر دیے۔ اس نے بے یقین نظروں سے شہیر کی طرف دیکھا، جس کی مسکراتی آنکھوں میں شرارت تھی۔ روحا نے واپس نظریں جھکا لی، مگر دماغ رخصتی والی بات پر اٹک سا گیا۔ جیسے ہی سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے آہستگی سے روحا کا ہاتھ تھاما اور اپنی واسکٹ کی جیب میں سے نہایت خوبصورت انگوٹھی اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ روحا تو جی جان سے کانپ گئی۔ روحا، وہ صرف ایک مذاق تھا، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ شہیر نے اس کی خوبصورت جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود خوف دیکھ چکا تھا۔ روحا نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ ٹرسٹ می، شہیر نے اس کا ہاتھ دبا کر یقین دلایا۔ تھینکس، روحا نے بمشکل کہا۔ فنکشن ختم ہوا تو شہیر نے روحا کو اس کے گھر چھوڑنے کا کہا۔ ان میں رشتہ بھی ایسا مضبوط تھا کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ سب نے ان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی انہیں جانے کی اجازت دی۔ شہیر مسکراتا ہو گاڑی بڑھا لے گیا۔ روحا، مجھے ادینہ نے آپ کے فون اینڈ میسیجز پر کانٹیکٹ نہ کرنے کے کنسرنس کا بتایا۔ شہیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ آپ کو ہاکی پسند ہے، کرکٹ؟ جی۔ شہیر کے اتنے غیر متوقع سوال پر اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ شکر، آپ کچھ بولی تو؟ ویسے اگر میں یہاں سے آپ کو لے کر غائب ہو جاؤں تو؟ شہیر کی بات پر تو روحا کا سانس خشک ہو گیا۔ اس نے خوف سے پھٹی آنکھوں سے شہیر کو دیکھا۔ یار، مذاق کر رہا تھا۔ روحا کی آنکھوں میں آنسو سمٹتے دیکھ کر شہیر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ روحا چہرہ ہاتھوں میں لیے سسک پڑی۔ شہیر نے سڑک کی سائڈ پر گاڑی روکی۔ ہنی پلیز، آپ کے اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے تک ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سوری، شہیر نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو صاف کیے، بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا اور سیدھا ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ شہیر کی اس حرکت پر پہلی مرتبہ روحا کا دل اس کی جانب کھنچا تھا۔ سوری یار، شہیر نے کہا سٹارٹ کی۔ اٹس اوکے، روحا نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ شہیر نے بمشکل اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسٹیریو آن کیا، جس پر ایک گانا چل رہا تھا اور اس کی ہر لائن شہیر کی حالت کی ترجمانی کر رہی تھی۔ باقی راستہ خاموشی سے گزرا۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے شہیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آئی ول مس یو۔ روحا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کانپ گیا۔ شہیر اس کا ہاتھ چھوڑ کر گاڑی سے اترا، جہاں بسما اور اس کا ہسبینڈ پہلے سے ہی ان کے منتظر تھے۔ شہیر سب سے مل کر اور روحا کا روپ آنکھوں میں بسا کر واپس چلا گیا۔ یہ کہانی تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔